دے دیتا تھا جیسے ہوتی ہیں غریبوں کو لوگ کرتے ہیں تام. بہر اب اللہ نے الٹا کر دیا, وہ برکت ہو گئی تو اتنا مال حق حلال کا بھی ہے. دیکھو برکت ساری پیسہ حرام کا نہیں ہوتا, یہ بھی غلطی ہے, سب تو پیچھے پڑے ہیں, یہ بھی غلط فہمی ہے. اللہ جس کو دے دے ہم کہتے ہیں اس کو نیچے کریں گے, یہ غلط, بہت غلط فیصلہ ہے. اللہ سمجھ دے دے سب کو. تو یہ ایک بندے کی جائیداد ہے, اللہ نے دی ہے, وہ کہا دے اس کو تو مقابلہ کرے گا. دوسرا کنگلا ہے, وہ مقابلہ کرتا ہے اس کا, کنگلے کے بعد کچھ دیکھنے کھانے کو نہیں ہے. اللہ نے جس کو دے تو اللہ کی عطا ہے. اللہ نے اتنا دیا. اللہ نے فرمایا قرآن میں نے رسول پاک کی امت کو 10واں حصہ مال دیا. پہلے تو وہ 90 حصہ زیادہ دیا تھا. اب تو ماں بالا کو میں شاہ رہا ہوں ان قوموں کے, تم 10ویں سے کوئی نہیں پہنچے ہو. اتنے لوگ دنیا کے چلے گئے دولت والے. اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میری عطا کا مقابلہ کون کرے گا؟ میں جس کو دے دوں جو دے دوں, نہ دے دوں. بہرحال خیر, تو وہ بیٹا جو نہ نکلا, نیک وقت نکلا, اللہ نے اس کو دے دیا. یہی رمضان کا حال ہے میرے بھائی. اگر ہم اعتکاف کریں گے, آپ یقین کریں ہمارا رزق نہیں کم ہوگا. غلط فہمی ہے اعتکاف کرنے سے کم ہوتا ہے. اعتکاف کرنے سے بڑھ جائے گا. ہم زکوٰۃ دیں گے بڑھ جائے گا, ہم صدقہ دیں گے بڑھ جائے گا, ہم افطاری کرائیں گے بڑھ جائے گا, ہم صدقہ دیں گے بڑھ جائے گا. آپ آزما کے دیکھ لیں, جس نے دیا ہے وہ زیادہ مالدار بنا ہے, غریب نہیں ہوا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ اس کو پیدا کر بھیج دیتا ہے, اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے مال کو شیطانوں سے چوروں سے بچا لیتا ہے. سب اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے. سپورٹ آج کل سپورٹ بولتے ہیں, مدد. اللہ ہماری ہمیشہ مدد فرمائے. اور یہ مبارک دن ہے, جو کچھ باقی ہیں قیمتی بنائے. ثقافت کا جو صحابہ کا طرز تھا وہ اپنائے, جو صالحین بزرگان دین کا طریقہ تھا وہ اپنائے. اس لیے شیطانی لوگوں سے دور رہیں, رحمانی لوگوں سے قریب آ جائیں. اپنا جتنا وقت گزاریں گے اللہ والوں کے ساتھ وہ برکت والا ہوتا ہے, اور جو وقت گزارو گے شیطانی لوگوں سے وہ نوست والا ہوتا ہے. اس میں تمہارے پیسے اور کم ہو جائیں گے. اب جوا کھیلیں گے نا پیسے چلے جائیں گے, شراب کا پیسے چلے جائیں گے. جتنے گندے کام ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے وہاں, جتنے کلب ہیں پیسہ خرچ ہوتا ہے, جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹو ون تقریباً خرچ ہی ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں, جو اڈے والے ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں, لیکن ان کا بھی ضائع ہو جاتا ہے پھر. اس لیے دل لگاؤ اللہ سے, دل لگاؤ رسول اللہ سے, دل لگاؤ قرآن سے, دل لگاؤ رمضان سے, دل لگاؤ نماز سے, دل لگاؤ روزے سے. روزے کا سبق یاد کر لو. روزے سے بندے کا زنا نہیں کرتا روزے والا. روزے میں نے بیوی مجھے مان لی کیا میں زنا کیسے کروں گا؟ یہ روزے کو سبق ہے, سبق پڑھو. بیوی کو قریب نہیں کیا روزے دار, تو وہ زنا کے پاس جائے گا؟ بتاؤ کہ اپنے بیوی کے پاس حق حلال ثواب ہے, وہاں نہیں جاتا روزے میں. تو غیر روزے میں زنا کرے گا؟ بتاؤ جلدی جواب دو. نہیں کرے گا اگر دیانتدار ہے. بات دیانت کا تو کیا کہنا ہے, دیانتدار کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہے گا میں اپنے بیوی کے پاس نہیں گیا میرے بھائی, میں دوسرے کی بیوی کے پاس کیوں جاؤں, دوسرے کی عزت کو زنا کیوں کروں, اس کی طرف بری نام کیوں اٹھاؤں. پہلے لوگ پاک دامن تھے, اب ہم ناپاک ہو گئے ہیں. کوئی ہمسایہ سلامت نہیں ہے, ہمسایہ کی عزت سلامت نہیں ہے. افسوس ہمارے حال پر, اعمال پر. خیر آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ بالکل فکر نہیں کریں. آپ کی تو کیا بات ہے, دیکھیے سوچیے ذرا. یہ مال نہیں کھایا اپنا, دوسرے کا مال کیسے کھائے گا؟ دوسرے کا مال نہیں کھا سکتا. ایک عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور حکم کے اعتبار سے بھی دیکھیں. اللہ کہتے ہیں کلو واشربوا حلالا طیبا. یہ پاکیزہ مال ہو, کسی کا حق شامل نہ ہو, وہ کھاؤ پیو. یہ رمضان میں یہ سبق مل رہا ہے, ایک صبر شکر ایثار نیکی تقویٰ تزکیہ پورے سال کا. پورے سال میں کسی زنا کرنے کا سوچنا بھی نہیں, ہم توبہ کر لیں سارے آ جائیں. اس لیے بیعت کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو دعا ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو کھانا ہے سب کی دعوت ہے. اور اپنی عبادت میں سب مشغول رہیں, اپنا ذکر کریں. انشاءاللہ ہماری طرف سے سب کچھ ہے, آپ اپنے آپ کو پیش کریں. ہم کھانا پینا خدمت سب انتظام الحمدللہ ہے. آپ جتنا پیٹ بھر کے کھائیں ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اتنا اچھا انتظام اللہ کر دیتا ہے. ذکر کرنے کے لیے پہلے بیعت کر لیتے ہیں, بیعت کرنے کے لیے پہلے توبہ کر لیتے ہیں. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. سب سے اونچا عمل توبہ ہے. توبہ سے حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کرتا ہے گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں. جیسے معصوم بچہ, پاکیزہ بچہ
اور پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ ملائکہ سے کہتا ہے میرے بندی یا میرے بندے نے توبہ کی ہے، ایک تو اس کے گناہ مٹاؤ اور نیکیاں لکھو. واہ واہ واہ، وہ نیکیاں لکھواتے ہیں اللہ پاک. صاف صاف آیت ہے، دیکھو پڑھ لو. یبدل اللہ سیئات حسنات، پڑھو سارے. یبدل اللہ اللہ تبدیل کرتا ہے برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ. مانا کرو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبدیل کرتا ہے. اور مانا کرو اللہ تبدیل کرتا ہے برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ. وہاں نیکیاں لکھوا دیتا. اللہ شیطان کی ماں مر گئی، شیطان مر گیا مر گیا مر گیا. حضرت پور صدیق فرماتے ہیں شیطان گناہ کرواتا ہے تو بڑی اکڑ پکڑتے نعرے مارتا ہے، تو بدماش نعرے مارتا ہے کہ میں نے دوزخ کا ایندھن بنا دیا اس بندے کو، یہ دوزخ جائے گا یا جائے گی. اللہ کے کئی ولی سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے پیاروں سے بھی نسبت سے بیعت سے یہ فائدہ ہوا. اس نے کہا توبہ کر لو. اس بندے نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کے گناہ مٹا دیے. اچھا اس کو گناہ مٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، گناہ جمع ہوتے نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ مشاہدہ کرتا ہے شیطان. جب گناہ مٹتے دیکھتا ہے اللہ اکبر، مٹی میں منہ مار کے بولتا ہے میں نے پہاڑ گناہ کے تیری کمر پہ لادے تھے. او فلانے کے بچے، او فلانے کی بچی، میں نے پہاڑ گناہ تیرے پر لاد رکھے تھے. یعنی بلکہ شیطان تو فخر میں کہہ دیتا تکبر میں پہاڑ تھوڑے چھوٹے ہیں اور انسان کے بچے میرے گناہ تیرے پر پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہیں. اتنا اکڑ کرتا ہے. تو پکا دوست کے ساتھ کس مولوی کے پاس چلا گیا؟ کیوں چلا گیا ذات کے پاس؟ کیوں ہو گیا توبہ طائب؟ کیوں ہو گیا بیعت؟ تیرے سے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے اور میری محنت دوزخ کی پناہ ہو گئی، تو جنت میں چلا گیا. اب اس کو رسوائی پہنچتی ہے، رسوائی. توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، شیطان کی رسوائی ہوتی ہے. گناہ کو اللہ نیک میں جب بدلتا ہے تو اور رسوا ہوتا ہے شیطان. کہتا ہے یار اس کا تو بڑا کام ہو گیا، گناہ تو گناہ نیکیاں لے کے جا رہا ہے. اتنا اللہ غفور الرحیم ہے، عفو کریم ہے، وہ اتنا بڑا حلیم، بڑا رحیم، منعم، اس کی شان ہی کوئی سوچ نہیں سکتا ہمارے آپ کے درمیان، جتنے بھی عقل ہے چھوٹی ہے. تو خیر اس لیے کہتے ہیں وہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آج کی رات شب قدر کی رات ہے، گناہوں کی معافی یقینی ہوتی ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان ہو رہا ہے. سید عائشہ کا رضی اللہ عنہ نے رسول پاک سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اس وقت میں عائشہ اگر تو شب قدر کو پا لے یہ دعا پڑھ لو آپ بھی اللہم انک عفو کریم پڑھو. تو بول عفو فاعف عنی اور جمع کرو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تو بول عفو فاعف عنا. یا غفور یا غفور یا غفور، یہ دعا ہے زبردست. سید عائشہ کو رسول پاک نے خود سکھائی ہے، خود. سبحان اللہ، محبوب نے محبوبہ کو یہ دعا خود سکھائی ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حدیث باغ میں صاحب مرفوع حدیث ہے اور خود سکھائی ہے. جو خود رسول پاک سکھا رہے ہیں اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھائی؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا سکھائے ہیں اس سے کوئی بڑی دعا ہو سکتی ہے؟ بتائیے. دعا نہیں ہو سکتی ہے. یقیناً بڑی دعا ہے، پکی دعا ہے، کامیاب دعا ہے، کامیاب. تو اس لیے یہ دعا بھی جتنی آج رات پڑھیں گے فائدہ ہوگا. اور آپ بیعت کے لیے سب رات تیار ہو جائیں کہ پچھلی زندگی پہ ہم گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اگلی زندگی کا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کو اگلی زندگی پاکیزہ بنانے کے اللہ توفیق عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر بندہ دل میں یہ تصور کر لے میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ کے پاؤں پکڑ رہا ہوں، اللہ کو منا رہا ہوں، اس طرح سے توجہ کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ قبول کیے ہم نے تمام احکام اس کے، اقرار کیا ہم نے زبان کے ساتھ، تصدیق کی ہم نے دل کے ساتھ۔ ہماری آواز باہر بھی جا رہی ہے، جو خواتین حضرات ہماری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، اگر وہ بھی ساتھ کلمات پڑھ رہے ہیں ان کی بیعت بھی ہو جائے گی اور ان کی توبہ بھی ہو جائے گی، اور وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور ہم سب کو اللہ جنت فردوس عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، دل سے کہو، جیسے اللہ کو راضی کرتے ہیں نا کسی کو، کہ اللہ تو سب سے بڑے محسن ہیں، مربی ہیں، سب کچھ وہی ہیں ہمارے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہماری تمام گناہوں سے توبہ۔ اے اللہ، ہماری تمام گناہوں سے توبہ۔ اے اللہ، ہماری تمام گناہوں سے توبہ۔ اے اللہ، ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں یا بڑے کیے ہیں، دن کو کیے ہیں یا رات کو کیے ہیں، چھپ چھپ کر کیے ہیں یا ظاہر ظہور کیے ہیں، ایک بار کیے ہیں یا کئی بار کیے ہیں، اجتماعی طور پر کیے ہیں یا انفرادی طور پر کیے ہیں، اے اللہ، ہماری تمام گناہوں سے توبہ۔ اے اللہ، ہماری تمام گناہوں سے توبہ۔ اے اللہ، ہماری ہر طرح کے شرک سے توبہ، کفر سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، زنا سے توبہ، لواطت سے توبہ، چوری سے توبہ، غیبت سے توبہ، تہمت سے توبہ، بہتان سے توبہ، جھوٹی گواہی سے توبہ، گالی گلوچ سے توبہ، خیانت سے توبہ۔ اے اللہ، ہر طرح کے حسد سے توبہ، تکبر سے توبہ، بخل سے توبہ۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو توبہ نصوحہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو توبہ سچی پکی بنا دے، توبہ خالص بنا دے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کا مثال بنا دے، ہمارے سارے گناہ مٹا دے۔ یا اللہ، جو تیرا وعدہ ہے وہ سچا ہے، تو جب بخش دیتا ہے ساتھ انعام بھی دیتا ہے، ہماری بخشش کے ساتھ ہمیں انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم مفتی فیض اللہ آزاد کے ہاتھ پر چاروں سلسلوں میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، قادریہ میں، چشتیہ میں، سور بردیہ میں بیعت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی باقی زندگی کو آپ کی شریعت اور رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے شیخ کی رہنمائی کے تحت گزاریں گے، اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما، اے اللہ ہمارا یہ عمل ہمارے لیے، ہمارے شیخ کے لیے قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارا یہ عمل ہمارے لیے، ہمارے شیخ کے لیے خاتمہ بالخیر اور جنت اور فردوس کا ذریعہ بنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ میرے تک متوجہ رہیں، یہ ضروری اسباق ہیں۔ سینے کے اندر اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، ہر بندہ ہر بندی جو بھی ہے اس میں اللہ کا گھر موجود ہے۔ اسے ایک تو اللہ ویسے بھی ساتھ ہے، اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے، اور ایک گھر بھی نہیں ہے، کتنے گھر ہیں اللہ کے؟ ساتھ۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ نے اپنے کتنے گھر بنائے ہوئے ہیں؟ 7 گھر ہیں، 7۔ میں ان گھروں پہ انگلی رکھوں گا، آپ بھی انگلی رکھیں گے، آپ اللہ اللہ کہیں گے، وہ گھروں میں آپ کا اللہ اللہ کا رشتہ جڑ جائے گا، کنیکشن جڑ جائے گا۔ جیسے بجلی کا کنیکشن جڑ جاتا ہے تو بجلی کی روشنی آ جاتی ہے، ایسے جب ہمارے آپ کے دلوں کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، وہ نور، وہ روشنی، وہ طہارت، وہ پاکیزگی اللہ ہمیں بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ کا گھر ہے اس کا نام دل ہے۔ دل کے لیے حدیث میں آتا ہے قلب المومن بیت اللہ، کہو قلب المومن بیت اللہ۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ مومن کا دل، ایمان والی عورت، ایمان والے مرد کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور حدیث میں آتے ہیں اللہ کہیں نہیں سماتے، آسمان چھوٹا ہے، زمین چھوٹی ہے، کائنات پوری اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں۔ صرف مومن کا دل ہے جو سب سے بڑا ہے، اللہ اس میں آتا ہے۔ اب بتاؤ مومن کا دل کتنا بڑا ہوا؟ آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا، ہر چیز ہوتا ہے۔ تو یہاں انگلی رکھیں گے، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لکھتے رہیں، ذکر ہوتا ہے جمعہ کو اور اتوار کو اثر سے، اس میں آتے رہیں برابر، انشاءاللہ سب سیکھ جائیں گے۔ اب دل پہ انگلی رکھ کے کہیں اللہ، سب کہو اللہ۔ کہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے، ہر ایک کا دل اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ میں جب ہاتھ رکھ رہا ہوں دیکھیں، اور دل پہ انگلی رکھ کے کہیں اللہ اللہ اللہ۔ عربی میں تو لطیفہ بولتے ہیں، میں نے اردو میں سمجھایا کہ گھر بولتے ہیں، تو یہ سادہ تھا کہ آپ سمجھ جائیں لطیفہ کیا چیز ہے، نہیں سمجھائیں گے، ٹائم لگ جائے گا سمجھنے میں۔ یہ دوسرا گھر اللہ کا اسی کے سامنے ہے، بالکل سامنے، سامنے 2 انگل پیچھے اللہ کا دوسرا گھر ہے، جس کو کہو اللہ 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 اللہ۔ اسرائے تصور میں تو نام دوسرا ہے، لطیفہ قلب ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سری ہے، سب ہے، لیکن میں آپ کو سادہ طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ اب تیسرا لطیفہ، یہ دائیں طرف کے 2 انگل اوپر، سام سے 2 انگل اوپر انگل رکھ کے کہیں اللہ اللہ۔ چوتھا بالکل اسی کے اوپر برابر میں ہے، چوتھا گھر اللہ کا، ہاں اللہ اللہ۔ 5واں سینے کے بیچ میں ہے، یہ بیچ میں 5واں گھر ہے اللہ کا، کہو اللہ اللہ۔ 6واں گھر ہمارے ماتھے کے اوپر، یہ اللہ کا گھر ہے، سارے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بولو اللہ اللہ۔ 7واں گھر سر کی چوٹی جو ہے نا، سر کی، اللہ کا گھر 7واں یہاں ہے، سر کی چوٹی میں بھی اللہ بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پر بولے اللہ اللہ۔ اس کا دوسرے نام سے تو سلطان الاسقار ہے، سارے ذکروں کا بادشاہ ہے یہ لطیفہ جو ہے، سر والا سب کا بادشاہ ہے، اس کے ذریعے قوم تک اثر ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے۔ سلطان الاسقار ہے، میں سادہ طریقے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ موٹے موٹے اندازے بنیادی طور پر بات تو سمجھو کہ اللہ ہمارے اندر 7 جگہ رہتا ہے۔ یہاں دیکھو اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ مبارک ہو، آپ میرا رشتہ رسول پاک سے ملا ہوا ہے۔ ابھی جو ہماری سند ہے ایک تفسیر والی، اس میں 7 صحابہ ہمارے استاد روحانی بھی ہیں، استاد تفسیر کے بھی ہیں، استاد قرآن اور حدیث کی نسبت کے بھی ہیں، تزکیے کے بھی ہیں، اور ساتھوں کے نام موجود ہیں سند میں۔ ابھی وہ بچہ پڑھ رہا تھا ہمارا تفسیر والا، تو خوش ہو رہا تھا کہ بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ روحانی بھی ساتھ ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ساتھ ہیں، اور پیری مرشد پیری میں ساتھ ہیں، اور ہمارے حدیث کے سند میں بھی ساتھ، وہ سند میں نام ہے
باقی سند میں تو نہیں ہوتے، ایک سند میں ہے، وہ سند ہم نے تفسیر پڑھنے والوں کو دی ہے اور ان کو مل جائے گی۔ تو اس لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ رشتہ مضبوط ہے، اب عمل کی ضرورت ہے۔ رشتہ تو مضبوط ہے، ہاں صحابہ خوش ہوتے تھے بہت دفعہ آپ سلام سے کہ ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کہتے ہاں عمل کو ساتھ کر کے لے آنا۔ سیدہ فاطمہ کو بھی کہہ دیا اللہ اکبر، میری بیٹی جس کے لیے آپ سلام اٹھ کھڑے ہوتے تھے، میری بیٹی یہ ناز نہ کرنا، رسول خدا کی بیٹی ہے، قیامت کے دن تیری ایمان و اعمال سے حاصل ہو۔ نسبت کی اپنی جگہ شان ہے، پر اس کو اتنے اونچی نہ سمجھنا، اپنے ایمان عمل کو میری بیٹی اونچا سمجھنا، اسی کوشش کرتی رہنا۔ سید فاطمہ کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اور اس لیے میرے بھروسے پہ زیادہ نہ رہنا، اپنے ایمان و اعمال کو تیار کر لے آنا۔ بیٹی عزت تو ملے گی، رسول اللہ کے نام سب کچھ ہے، لیکن ہم ایمان اور اعمال صالح کی فکر کریں، کوشش کریں کہ ایمان ہمارا اچھا ہو، اللہ پر، رسول پر، صحابہ پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، سارے احکام پر، اور اعمال ہمارے اچھے ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ پروگرام ہے موتی صاحب کچھ ہے ذکر بھی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے ذکر کر لیجیے میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا نائب بندے ہیں، میں کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ کلمہ تو روز پڑھتے ہیں، توحید ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا؟ سمجھنے کی اور نہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، عرب پڑھتے ہیں تو موحد ہو جاتے ہیں، ہم عجمی پڑھتے ہیں ویسے مشرک رہتے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ یہی کلمہ عربی پڑھتا ہے تو وہ شرک نہیں کرتا، یہی کلمہ غیر عربی پڑھتا ہے شرک کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ غیر عربی سمجھتا نہیں اور عربی سمجھتا ہے۔ آپ سمجھانے دیں، غیر عربی بھی سمجھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، دین آسان ہے، ہم جو سمجھائے تو سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم نہ پڑھتے نہ سمجھتے آپ کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دل ہے، اس دل کو پاک کرنا ہے غیر اللہ سے، اللہ کے ماں سوا جتنے بت ہیں یا بندے ہیں یا جو بھی ہیں سب سے پاک کرنا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے یہ پاک کرنے کا آلہ ہے، آلہ۔ جب ہم کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ دل ہے، دل پہ میں انگلی رکھ رہا ہوں، توجہ کریں، دل سے سیدھی طرف کو لانا ہے، یہ ناپ آتی ہے ادھر، ناپ سے پھر سیدھے کندھے کو آنا ہے، سیدھے کندھے سے پیچھے غیر اللہ کو پھینکنا ہے، پھر بائیں کندھے کی طرف پیچھے سے آنا ہے، اللہ وہاں سے ہوگا، اللہ دل میں سیدھا ہے۔ تو پہلے غیر اللہ کو دل سے جب لا الہ ہم کہیں گے تو ہم غیر اللہ کو دل سے نکال کے سیدھی طرف لے کے کندھے کے پیچھے سمندر میں پھینکیں گے، کوئی غیر اللہ دل میں باقی نہیں رہے گا۔ بائیں طرف سے جب ہم الا اللہ کو لائیں گے، اس طرف سے ہم اللہ کو پھر لے آئیں گے تو اللہ پھر آ جاتا ہے۔ جب تک لا الہ نہ ہوگا الا اللہ نہیں ہوتا، جب تک غیر اللہ نہیں نکلے گا اللہ داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اللہ داخل ہی نہیں ہوا تو ہم ٹھیک کہتے ہوں گے، ہم تو غلط رہیں گے۔ تو پہلے داخل کرنے کے لیے خارج کرنا ہے، کس کو؟ غیر اللہ۔ تو لا الہ میں کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو دل سے نکال کر سیدھی سائڈ سے ایسے سیدھے کندھے سے پیچھے سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ تمام غیر اللہ کو ہم نے دل سے نکال کے سمجھ لو، پوری تفصیل سمجھ لو، روز روز نہیں سمجھائیں گے، آج سمجھا رہا تو نکال کے ہم پھینک دیتے ہیں تمام اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، تمام باطل ہر طرح کے جو بھی ہیں ہم نے اس کو دریاؤں سے سمندر سے پھینک ڈالا، اپنے دل سے نکال دیا، دل ہمارا پاک ہو گیا، دل گویا خالی ہو گیا۔ اگر خالی ہو گیا ہم بائیں طرف سے لا کر اللہ کو دل میں داخل کرتے ہیں تو اللہ دل میں آ جاتا ہے۔ اب جب اللہ دل میں آ جاتا ہے تو دل نور نور ہو جاتا ہے، پھر ظلمت گئی، اندھیرا گیا، سیاہی گئی، ہاتھ سے چلی جاتے ہیں، چھٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے کلمہ پڑھو، مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ دل پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دل میں نور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم نے خلط ملط کیا ہوا ہے، اور خلط ملط میں اللہ آتا نہیں ہے، تو باوجود کہ لا الہ پڑھ رہا ہے اللہ نہیں آتا۔ اللہ کب آئے گا؟ جب لا الہ میں غیر اللہ کو، اللہ کے ماں سے سب باطل خداؤں کو سیدھی راہ سے نکال کے سیدھے کندھے سے پیچھے پھینکا جائے گا،
اور پھر بائیں طرف سے اللہ ادھر تک ملائے گا۔ اب جب ہم یہ کلمہ تصویر پوری کر لیتے ہیں پھر ہم اللہ اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ اللہ جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ آسمانوں پر شرک نہیں ہے، شرک زمین پر ہے، تو لا الہ الا اللہ کے وقت تو ہماری تصویر ہوتی ہے خیر اللہ کو نکالنے کی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے نیچے۔ جب ہم اللہ اللہ پڑھتے ہیں میرے بھائی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اونچا لے جاتا ہے۔ اللہ خود اونچا ہے، اللہ نام لینے والوں کو اونچائی پہ لے جاتا ہے۔ اونچائی سے مراد کیا ہے؟ آسمان پر لے جاتا ہے، اس روحانی طور پر اونچائی پر جو آسمان پر لے جاتے ہیں وہاں صرف ملائکہ ہیں، اور ملائکہ کے یہاں شرک کیونکہ ہے کوئی نہیں تو سارے ملائکہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، ان کی تصویر اللہ اللہ ہے، وہاں شریک ہے کوئی نہیں تو نفی کسی کرے۔ تو نیچے جب تک ہم اور آپ تھے تو ہم نفی کرتے گئے، جب ہم کو اس سے اللہ نے فارغ کر دیا، پاک کر دیا، شریک ہوتے اللہ سے دوستی بن گئی، اللہ اپنے نام کی برکت سے اوپر لے گیا۔ اب جب ہم اللہ اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ملائکہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آسمانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ تو کہو یار، اللہ کیا اللہ سے لینا ہے ہم کو، اس کا نام لینے میں بخیلی ہے۔ تو اللہ نے زبان دی ہوئے اپنے نام کے لیے دیا، اس نے میرا ذکر کرو، دنیا کے لیے نہیں کہ دنیا میں تب تب بولتے ہیں، اللہ کے نام کے لیے منہ نہیں کھولتا، اتنے افسوس کی بات ہے۔ تو خیر جب آسمان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت میں پھر ملائکہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے ذاکر کو، تو پھر اس بنا پر اللہ 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 اللہ، اس سے اوپر ذاکر جاتا ہے ملائکہ نہیں جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ جب اس سے بھی اوپر پاکیزہ ہو جاتا ہے بندے رب کا رشتہ تو پھر 1 to 1 ملاقات اللہ بندے کو دیتا ہے، سبحان اللہ۔ 1 to 1 یہ مراقبہ کیا ہے؟ 1 to 1 اللہ سے ملنے کی ملاقات کی صورت ہے، تو صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے، وہی اللہ، بس اللہ بندہ، کوئی بیچ میں فرشتہ بھی نہیں کھاتے تھے، اللہ فرشتوں کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ اب میں بندے سے ملوں گا یا میں اپنی بندی سے ملوں گا، اس وقت کیا لطف آتا ہے اس مراقبے میں۔ مراقبے کا 70 درجے انعام زیادہ رکھا گیا ہے، صرف اور صرف اللہ کے خیال میں، دنیا کو چھوڑ کے، دنیا کے تمام باتوں کو چھوڑ کے اللہ کا ہو کے بندہ بیٹھتا ہے، دل میں دھیان کرتا ہے کہ اللہ اللہ ہو رہا ہے، یہ دل کا اللہ اللہ مراقبے کا اب بندے کو فرشتوں سے اوپر لے جاتا ہے۔ خیر یہ ایسا ایسا سیکھیں گے، کثرت کریں گے تو انشاءاللہ یہ دل محسوس بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اجسامنا ہنا، اب میں حدیث بھی پڑھ دوں تو گڑبڑ نہ ہو جائے دماغ میں۔ اجسامنا ہنا قلوبنا ہونا، جیسے ہمارے یہاں پہ ہے، قلوب کہاں ہے؟ عرش پہ۔ قلوبنا ہونا دے یہ مظاہرہ مشاہدہ بعید ہے، اجسامنا ہنا قریب ہے، ہم یہاں پر سے بیٹھے ہوئے سارے، پھر قلوب جب ہم مراقبے میں جائیں گے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، قلوبنا ہونا اجسامنا ہنا، جس میں یہاں رکھا ہے بندے کا دل وہاں چلا گیا۔ دل کیونکہ اللہ کا اپنا نظام ہے اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو آپ تھوڑی تھوڑی ذکر کا توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل ذکر لا الہ، نکالو سے ادھر لاؤ، الا اللہ، اللہ کی چوٹ بھی لگاؤ تو اچھا ہے، دل کو چوٹ لگے، لا الہ، پڑھو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شروع ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زور سے کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ اب اللہ کا نام آ گیا، اب ہم عرشوں میں چلے گئے۔ ہمارے حضرت کے ساتھ جو جماعت ہوتی تھی وہ تو محسوس بھی کرتی تھی، سبحان اللہ۔ خلیفہ آتے تھے نا سندھ سے، خلیفہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی حالت بتاتے تھے کہ ہماری پوری جماعت ہم محسوس کرتے، آپ اٹھ گئی ہے جماعت۔ جب اللہ کا ذکر شروع ہوتا حضرت کے حلقے میں، جماعت محسوس کرتی تھی ہم آسمان میں چلے گئے، وہ جماعت دل میں مشاہدہ کر رہی ہوتی تھی، اب حضرت ذات آسمان میں چل گئے۔ ہاں اس لیے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہاں مفتی صاحب ذکر کریں عثمان صاحب اللہ 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 جل شانہ من والو اللہ جل شانہ من والو اللہ جل شانہ من والو. اب مراقبہ جو ہے مراقبہ یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ دنیا کو میں نے چھوڑ دیا, دنیا کے منافع سب کچھ ہیں اور دل میرا ان منافع پر نہیں ہے. دنیا کے سب جتنے اشکال ہیں وہ سب ٹھیک ہے, کسی کی نفی نہیں ہوتی ذکر میں, لیکن حقیقی تعلق اللہ سے ہوتا ہے, حقیقی محبت اللہ سے ہوتا ہے, حقیقی رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. یہ بطور استعمال ہیں, بقدر ضرورت ہیں, جب تک زندگی ہے مکان بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, سامان بھی چاہیے, سب کی ضرورت کی نفی نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی, نفی نہیں کرتے اللہ والے. اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے, پر دل نہیں لگاتے دنیا میں, دل لگاتے ہیں اللہ کے ساتھ. جیسے مفتی ذوالفقار صاحب نے سنایا, اس میں کیا مجذوب کا وہ ترانہ تھا, خدائی ترانہ, خدائی, اس میں سب سے مجھے یہی آیا تھا, سب چھوڑ جانا ہے, اللہ سے ملنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے, یہی بندے کا کامیاب زندگی